یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ میر سکندر علی نے درست ہی کہا تھا، وہ دوسرے دن ہی چلی آئی تھی۔ زینب کو اس کی صورت دیکھ کر دھچکا لگا۔ بڑی ٹیپ ٹاپ سے رہنے والی رملہ کا آج روپ ہی دوسرا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس شکن آلودہ۔ اس کی آنکھیں قدرے سوجی سوجی سی تھیں، نہ جانے وہ رات کو سو نہیں پائی تھی یا روتی رہی تھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ زینب سے کچھ بھی کہے بغیر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور ایک ہاتھ سے سر تھام لیا تھا۔ کیا بات ہے بی بی جی، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ زینب کے کچھ کہنے سے بیشتر ہی جمیلہ بول پڑی تھی۔ جمیلہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، پھر ایک اچھی اسٹرانگ سی چائے، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ جمیلہ اسے پانی پلا کر چلی گئی تو وہ سر اٹھا کر زینب کو دیکھنے لگی۔ زینب، تم ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، وہ کچھ دیر بعد قدرے طنز سے بولی۔ بہت خوش ہوں، تمہارا پرسوں کا رویہ ایسا ہی تھا۔ رملہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ زینب کو اس کی کیفیت سمجھ میں نہ آئی، وہ اس کے سوجے ہوئے پپوٹے دیکھتی رہی۔ زینب، ایک عورت کو دوسری عورت کے جذبات بغیر کہے سمجھ لینے چاہیے، ہے نا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ زینب کو اس کی بات قطعاً سمجھ میں نہ آئی تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ تم میرے جذبات سمجھنے کی کوشش کرو تو شاید مجھے تم سے ایکسکیوز کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر وہ مزید بولی، میں صرف اتنا کہوں گی کہ تم میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو۔ زینب نے لب کھولے۔ میں بہت بے وقوف عورت ہوں۔ یکلخت اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہوں اور بعد میں پچھتاتی ہوں۔ بہرحال زین، آئی ایم سوری، میں اپنے سارے اگلے پچھلے رویوں کی معافی چاہتی ہوں، اور یہ کہ آج کے بعد تمہارے بارے میں کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں گی، بس۔ وہ اپنی سوجھی ہوئی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ زینب نے نظریں چرا لیں۔ اور میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میں کبھی کسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گی۔ جو غلط فہمی کا شکار ہو وہ بڑی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ زین، تم تو کہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو؟ زینب ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ رملہ اس وقت کوئی مخبوط الحواس عورت لگ رہی تھی۔ وہ قطعاً سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کر رہی تھی۔ زینب نے ہمدردی سے اس کے شانے کو چھوا۔ تم شاید ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی ہو، رات کو تمہارا ذہن پریشان ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، یہیں لیٹ جاؤ میرے کمرے میں۔ رملہ نے ایک نگاہ اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی ہنسی میں شدت آتی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ زینب احمقوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو زین، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی ہنسی پر قابو پا کر بولی، میں ذرا مختلف عورت ہوں، میں کسی دوسری عورت کے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ مجھے اسی کمرے میں سونا اچھا لگتا ہے جو میرا ہو، پورے استحقاق کے ساتھ میرا۔ اور سنو زین، میں اپنا کمرہ کسی اور کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی، وہ آہستگی سے رازدانہ انداز میں بولی تھی۔ جمیلہ ٹرے میں چائے سے بھرے کپ لے آئی تھی۔ سنو جمیلہ، رملہ نے التجائی انداز میں سے کہا، اگر سر درد کی گولیاں ہو تو مجھے لا دو، سچ میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ جمیلہ نے زین کی جانب دیکھا۔ میری پلنگ کی اوپری دراز میں گولیوں کا پتہ پڑا ہے، نکال لاؤ۔ جمیلہ گولیاں نکال لائی تو زینب نے رملہ کو گولیاں کھلائیں اور چائے کا کپ تھما دیا۔ میرا خیال ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چائے پی لینے کے بعد اس نے کہا تھا، اب تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اندر چل کر کمرے میں لیٹ جاؤ۔ نہیں، اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا کہ میں کسی دوسری عورت کے بستر پر نہیں لیٹ سکتی، میں یہیں لیٹ جاتی ہوں، یہیں صوفے پر۔ اس کی دماغی کیفیت بالکل نارمل نہیں تھی۔ زینب کو اس پر ترس آنے لگا۔ ہاں ہاں، یہیں لیٹ جاؤ، جیسے تمہاری مرضی۔ رملہ بچوں کی طرح سمٹ کر لیٹ گئی تو زینب وہیں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے سانسوں کا زیر و بم سنائی دینے لگا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ احسن کو گئے ہوئے چھٹا روز تھا اور ان 6 دنوں میں کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا جب کوئی غیر متوقع بات نہ ہوئی ہو۔ زینب سوچتی تھی تو اسے حیرانی ہوتی تھی، نہ جانے یہ کیسے دن تھے، نہایت تیز رفتار اور حیران کن۔ ایسے دن اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ اس روز بھی کال بیل کی آواز پر دروازہ کھولنے پر اسے سکندر علی کھڑا نظر آیا تو وہ چند لمحوں کے لیے سوچتی رہ گئی کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اندر نہیں بلائیں گی زینب خاتون؟ وہ اس ادا سے مسکرایا تھا۔ زینب لب کاٹنے لگی۔ چلیں پھر باہر آ جائیں، وہ اسے سوچ میں گم پا کر بولا تو وہ چونک اٹھی۔ جی میں سمجھی نہیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ کہاں؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ سکندر صاحب، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی، خدا را میری پریشانیوں میں اضافہ مت کیجیے۔ سکندر علی خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بولتی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، کوئی سوچ تھی جو جگمگا رہی تھی۔ میں آج آپ سے آخری بار ملنے آیا ہوں زینب۔
آخری بار وہ بولا، میرا یقین کیجیے ہم آج کے بعد پھر کبھی نہیں ملیں گے، آئی پرومس یو۔ لیکن وہ ضد ہو گئی، ہم جائیں گے کہاں؟ ہے ایک جگہ، وہ مسکرایا، جلدی آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مڑ گیا۔ زینب پریشانی کے عالم میں کھڑی سوچتی رہی، نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اس ساری کہانی کا انجام کیا تھا، یہ راستہ جس پر وہ کچھ چاہتے ہوئے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے چل نکلی تھی اسے کہاں لے جانے والا تھا۔ بی بی جی، جمیلہ اندر سے نکل کر آئی تھی، کون آیا تھا؟ گھنٹی بجی تھی۔ ہاں، وہ چونک اٹھی، جمیلہ میں ذرا کام سے جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لو، کچھ دیر میں لوٹ آؤں گی۔ کس کے ساتھ بی بی جی؟ جمیلہ نے پوچھا تو وہ چونک اٹھی، اس نے آج سے پہلے کبھی اس طرح سے سوال جواب نہ کیے تھے۔ رملہ بی بی باہر گاڑی میں بیٹھی ہیں، نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے جھوٹ بات نکلی تھی، شاید دل کا چور ہر کسی سے ڈر جاتا ہے۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل آئی۔ جمیلہ نے اس کے عقب میں دروازہ بند کر لیا تھا۔ اگر تم جانے سے انکار کرتی تو کوئی طاقت بھی نہیں تھی زینب جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس گاڑی میں بٹھا سکتی۔ وہ گاڑی کے قریب آئی تو رملہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ سکندر علی نے اس کے لیے اگلا دروازہ وا کیا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی، گاڑی بڑی آہستگی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے ایسی عورتیں ہی پسند ہیں، سکندر علی مسرور لہجے میں بولا تھا۔ خوش اعتماد، باوقار، اپنے فیصلے آپ کرنے والی بہادر عورتیں۔ اس کے الفاظ جادو اثر تھے۔ زینب، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ ہم جا کہاں رہے ہیں بائی دا وے؟ اس نے قدرے رملہ والے سٹائل میں پوچھا تھا۔ دیکھ لینا، آج میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں، پھر ایک چوائس تمہارے سامنے رکھوں گا۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ زینب نے اسے کچھ یاد دلایا، کچھ جتایا۔ ہاں بالکل، چوائس یہی تو ہوگی تمہارے پاس۔ ویسے میں نے کہا تھا اس طرح یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ اس نے اس طرح پر زور دے کر ہلکا سا کہا لگایا تھا۔ زینب خاموش ہو گئی، اب وہ اس سرپرائز کی منتظر تھی۔ سکندر علی کے انداز اور گفتگو نے اسے قدرے تجسس میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ وہ دھیمے سروں میں کسی انگریزی گانے کے بول گنگناتے ہوئے سکندر علی پہ سے دھیان ہٹا کر سیاہ سڑک کو تیزی سے گاڑی کے قدموں تلے بچھتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زندگی کا یہ انداز اس کے لیے بے حد تعجب خیز اور نیا تھا، لیکن یہ امر حقیقت تھا کہ اسے برا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جستجو سی تھی، کہانی کا اگلا صفحہ موڑنے کی عجلت بھی تھی۔ نہ جانے قسمت کی کتاب میں اس کے لیے کیا کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے دھیان سے اس وقت چونکی تھی جب گاڑی ایک عالیشان کوٹھی کے سیاہ چوبی طویل و عریض دروازے کے سامنے جا رکی تھی۔ زینب نے چونک کر سکندر علی کی جانب دیکھا۔ وہ گاڑی بند کر کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یہ کس کے گھر لے آئے ہیں آپ مجھے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ سکندر علی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے ایک نگاہ بند دروازے پر ڈالی، پھر بولا، کسی کے نہیں، تمہارے اپنے گھر پر لایا ہوں تمہیں۔ زینب کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے پھیلی تھیں۔ یہ کوٹھی میں نے خریدی ہے زینب، آج یہ مکمل طور پر میری ملکیت ہے اور میں تمہیں اس محل کی رانی بنا کر لانا چاہتا ہوں۔ اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کر کے ہارن دیا تھا۔ چند لمحوں میں چوبی دروازہ واک ہوا۔ قیمتی سیاہ پتھر سے بنی ہوئی عمارت اس کی نگاہوں کے سامنے یوں منکشف ہوئی تھی جیسے آنکھ کھلتے ہی کسی حسین خواب کی تعبیر سامنے آ جائے۔ سکندر علی گاڑی کو اندر لے گیا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا۔ آؤ زینب، میں تمہیں کوٹھی دکھاتا ہوں۔ سکندر علی نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کسی خواب کے سے عالم میں گاڑی سے اتر آئی۔ سیاہ عالیشان عمارت کی تمام کھڑکیاں سنہری تھیں اور شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی میں دھیرے دھیرے سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ ٹنٹڈ گلاس ڈور کھول کر سکندر علی نے اسے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ زینب کو یوں محسوس ہوا وہ رستہ بھول کر کسی راج محل میں چلی آئی ہو۔ وسیع و عریض ہال فانوسوں کی تیز روشنی سے بقعۂ نور بنا ہوا تھا۔ پورے ہال میں 4 جھومر تھے اور چاروں پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ لائٹ گرے دبیز کارپیٹ اور سیاہ آبنوسی فرنیچر اپنا انتخاب کرنے والے کے ذوق کی بھرپور داد وصول کر رہے تھے۔ زینب حیران و پریشان سی کھڑی چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ وہاں اتنی روشنی تھی کہ اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ آؤ اوپر چلیں، تمہیں کمرے دکھاتا ہوں۔ سکندر علی نے دھیرے سے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ زینب کسی سحر کے عالم میں اس کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ قیمتی انڈور پلانٹس جا بجا رکھے نظر آتے تھے۔ دیواروں میں نصب تمام فینسی لائٹس آن تھیں۔ زینب کو بچپن میں پڑھی طلسم خوشربا یاد آ گئی۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا شخص یقیناً کوئی جادوگر تھا، اسے مسحور کر دینے کا فن آتا تھا۔ یہ خواب کا سکندر علی نے ایک بند دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا۔ اسے دیکھنے سے قبل باور کر لو کہ اسے خاص تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اس گھر میں اس خواب گاہ میں دیکھنے کا متمنی ہوں۔ تم ہی وہ عورت ہو جو یہاں سچ سکتی ہو۔ یہ در و دیوار بہت حساس اور حسن پرست ہیں، اپنی ناقدری ان سے برداشت نہ ہوگی اور ان کی قدر تبھی بڑھ سکتی ہے جب ان کے درمیان تمہارے جیسا وجود ہو، نادر اور حسین۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔
زینب کا دل ایک لمحے کے لیے تو دھڑکنا بھول گیا. یہ سب میرے لیے؟ وہ دیوانوں کی طرح سوچ رہی تھی. میں اتنی قیمتی ہوں، اتنی نایاب، اور مجھے آج تک علم ہی نہ ہو سکا کہ میں بے قدرے ہاتھوں میں رلتی رہی. وسیع و عریض خوابگاہ کے عین وسط میں بچھے خوبصورت اور قیمتی سفید و سنہری پلنگ کے چاروں جانب جالی کا باریک پردہ تھا. پھر بھی زینب اس بستر کے گداز اور حسن کو محسوس کر سکتی تھی. آئینوں سے مزین وارڈروب دیوار کے ایک کونے سے شروع ہوتی تھی تو دوسری دیوار کے آخر تک جاتی تھی. سفید و سنہری سنگھار میز پلنگ کے عین سامنے بڑی شان سے استادہ تھی، اور اس کے آئینے میں پورے کمرے میں لگے آئینوں کا عکس در عکس تھا. قیمتی اور نایاب ڈیکوریشن پیسز جا بجا سجے اپنے مالک کے ذوق کی داد وصول کر رہے تھے. ہر شے میں سفید اور سنہری رنگ کا حسین امتزاج نظر آتا تھا. میں نے پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا زینب تو خیال آیا مصر کی ملکہ کلوپترا بالکل ایسی ہی ہوگی، ایسی ہی جادو اثر حسن کی مالک جو سر چڑھ کر بولتا ہے، سکندر علی کہہ رہا تھا. اور جب میں نے اس کوٹھی کو دیکھا تو مجھے لگا میری کلوپترا کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کی راج دہانی جہاں وہ روز سچ سنور کر میری منتظر ہو. میں نے یہ کوٹھی تمہارے لیے ہی خریدی ہے کہ میری جانب سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہوگا. زینب نے ہراساں ہو کر اس کی جانب دیکھا. وہ عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا. یہی چوائس ہے تمہارے آگے. اس شخص کو چھوڑ کر چلی آؤ میرے پاس، میری اپنی اس راجدھانی میں، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو. زینب گمسم کھڑی آئینوں کے عکس طرف دیکھ رہی تھی. وہ گھر پہنچی تو یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا دل اسی محل کے کسی گوشے میں چھوڑ آئی ہو. عجیب احساس زیاں تھا جو اس کے اندر گھر کر رہا تھا. غائب دماغی کے ساتھ وہ اپنے کمرے تک پہنچی ہی تھی کہ جمیلہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی. زینب نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو بری طرح سے چونک اٹھی. دھواں دھواں چہرہ لیے جمیلہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کے حلق سے برآمد نہ ہو پا رہے تھے. جمیلہ؟ زینب نے حیرانی سے اسے دیکھا. کیا بات ہے؟ وہ جی بی بی جی، وہ رملہ بی بی آئی تھی. ہاں تو پھر؟ وہ میں کیسے بتاؤں جی. وہ ہاتھ مسلنے لگی. اسی لمحے رملہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی. زین کہاں گئی تھی تم؟ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی. پھر اس کی جانب سے کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مزید بولی تھی. احسن بھائی کے آفس سے کسی عاشر نامی آدمی کا فون آیا تھا. تمہارے لیے ایک بری خبر ہے زینب. زینب کے دل کو دھچکا سا لگا. اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. پلک جھپکائے بنا رملہ کو دیکھ رہی تھی. احسن بھائی جس ٹرین سے واپس آ رہے تھے اس میں بم دھماکہ ہوا ہے، اسی بوگی میں جس میں احسن بھائی تھے. زینب نے دل تھام لیا. اگر جمیلہ اسے آگے بڑھ کر سہارا نہ دیتی تو وہ یقیناً گر جاتی. کل رات کو یہ حادثہ پیش آیا. تمام زخمی افراد ہسپتال میں ہیں. تمہیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا. او خدایا! زینب نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ تھام لیا. رملہ میں مر جاؤں گی. یہ کیسی ہولناک خبر سنائی ہے تم نے؟ حوصلہ رکھو زین. رملہ اس کے قریب چلی آئی اور اس کا سر بہلانے لگی. احسن بھائی شدید زخمی تو ہوئے ہیں لیکن زیادہ خطرے کی حالت سے باہر نکل آئے ہیں. وہ شخص انہیں دیکھ کر آ رہا تھا. میں نے اس سے تفصیلی بات کی ہے لیکن تم وقت ضائع مت کرو. فوراً اٹھو، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوگا. فون آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. 2-3 مرتبہ تمہیں دیکھنے آئی لیکن نہ جانے تم کہاں تھی. زینب اچھی طرح جانتی تھی کہ رملہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی تھی. وہ جاتے وقت جمیلہ سے یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ رملہ کے ساتھ جا رہی ہے. رملہ کو اچھی طرح سے علم تھا کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی تھی، لیکن فی الحال وہ شاید مروت برت رہی تھی. ادھر جمیلہ کو بھی علم ہو گیا تھا کہ زینب رملہ کے ساتھ نہیں گئی بلکہ اس سے غلط بیانی کر کے گئی ہے، لیکن فی الحال وہ ان باتوں پر سوچ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو پہنچتی وہ رملہ کے ساتھ ہو لی. اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی. دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں. رملہ نے گاڑی شہر کے راستوں پر ڈال دی. وہ کافی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی. احسن خیریت سے ہے نا رملہ؟ زینب نے گلوگیر لہجے میں پوچھا. مل لینا، وہ مختصراً بولی تھی. پھر بھی وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اپنی تسلی چاہ رہی تھی. وہ تو یہی کہتا تھا کہ حالت خطرے سے باہر ہے. اس کا انداز بذات خود کسی خطرے کی علامت تھا. زینب کا دل بیٹھنے لگا. رملہ کا مبہم انداز اسے اندر سے مارے ڈال رہا تھا. اس کا جی چاہتا تھا وہ اسے بھرپور یقین دلائے کہ احسن بخیریت ہے. اسے کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ نچلا لب دانتوں سے دبائے خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی. خدا خدا کر کے ہسپتال آیا تو زینب جو راستہ ختم ہونے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی. رملہ تم اندر چلی جاؤ، کپ کپاتی ہوئی آواز میں وہ بولی. خدا کی قسم میری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں ہے. بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وہ سنجیدگی سے بولی. ابھی تم اتنی فکر مند کیوں ہو؟ وہ نہ جانے آگے کیا کہنا چاہتی تھی. کچھ سوچ کر خاموش ہو رہی. چلو گاڑی سے اترو. وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی. زینب بمشکل تمام گاڑی سے باہر آئی تھی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے پھانسی گھاٹ کی جانب لے چلا ہو. کاؤنٹر سے پوچھنے پر علم ہوا کہ حادثے کا شکار ہونے والی ٹرین کے تمام زخمی جنرل وارڈ میں ہیں.
وہ لوگ جنرل وارڈ میں آئیں. وہاں عجب افراتفری کا عالم تھا. تڑپتے ہوئے زخمیوں اور روتے ہوئے عزیز و اقربا کو دیکھ کر زینب کی ہمت جواب دے گئی. وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی. رملہ نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہیں بیٹھا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی. وہ احسن کا بیڈ تلاش کر رہی تھی. چند لمحوں میں ہی وہ واپس پلٹ آئی تھی. چلو زین، احسن بھائی یہاں نہیں ہے. صبح آپریشن کے بعد انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے. آپریشن؟ زینب رونا بھول کر اس کی صورت دیکھنے لگی. لیکن کیوں ہوا ہے ان کو آپریشن؟ رملہ نے نظریں چرا لی. اس سے نظر چرا کر پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، باہر نکل گئی تھی. زینب نے مردہ ہوتی ٹانگوں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا. رملہ نے ایک مرتبہ پھر کاؤنٹر کا رخ کیا، پھر وہاں سے درست معلومات حاصل کر کے وہ اس کی جانب مڑی. روم نمبر 17 سیکنڈ فلور. چلیں؟ اس کی جانب سے کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ آگے چل پڑی. زینب وہیں کھڑی رہ گئی. اس کے ذہن میں اتنے سوالیہ نشان بن اور مٹ رہے تھے کہ ذہن مزید کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ تھا. ہر سوچ انہی سوالیہ نشانوں کے بیچ چکرا رہی تھی. اپنی دھن میں تیزی سے کوریڈور سے نکلتا ایک وارڈ بوائے اس سے ٹکرایا تو حواسوں میں آئی. ادھر ادھر دیکھنے پر رملہ دکھائی نہ دی. وہ شاید زینب کو اپنے پیچھے آتا تصور کر کے لفٹ میں سوار ہو گئی تھی. سنیے. زینب بڑی ہمتوں سے کاؤنٹر پر پہنچی. سیکنڈ فلور روم نمبر 17 میں جس پیشنٹ کا آپریشن ہوا ہے انہیں کیا ہوا تھا؟ کاؤنٹر پر موجود نرس نے چشمے کے پیچھے سے بغور اسے دیکھا. ٹرین ایکسیڈنٹ؟ جی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. ان کی دائیں ٹانگ حادثے میں ضائع ہو گئی تھی، آپریشن سے علیحدہ کی گئی ہے. دھڑا دھڑ دھڑام. ہاسپٹل کی ساری چھت اچانک اس پر آ گری تھی اور وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر پائی. منجمد نظروں سے وہ اس نرس کو تکے جا رہی تھی جو فون کی بیل سن کر دوسری جانب مصروف ہو گئی تھی. اس کے ہلتے ہوئے لب زینب کو نظر آ رہے تھے، لیکن وہ کیا کہتی یہ سنائی نہ دیتا تھا. اسے محض اپنے اندر اٹھتے طوفانوں کا شور سنائی دیتا تھا. پرشور لہروں کی آوازیں تھیں، چیختی چنگھاڑتی ہواؤں کی روح میں سوراخ کرتی سیٹیاں تھیں، بادلوں کی بے رحم گرج تھی، خاکستر کر ڈالنے والی بجلی کی کڑک تھی. وہ بڑے شدید طوفان کی لپیٹ میں تھی. زین رملہ نہ جانے کہاں تک جا کر واپس پلٹی تھی. اس کے قریب کھڑی اس کا بازو ہلا رہی تھی. زینب نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا. رملہ. پھر وہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. سفید چادر سینے تک اوڑھے وہ بڑی بے جان سی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. ان نگاہوں میں نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی جستجو، نہ کوئی پیغام. زینب کو ایسے لگا جیسے وہ اس کے آر پار دیکھ رہا تھا. وہ زینب کو نہیں، زینب سے پرے کچھ دیکھ رہا تھا. جب سے آئی ہو یوں ہی خاموش بیٹھی ہو. رملہ نے اسے ٹھوکا دیا تھا. احسن بھائی سے کوئی بات کرو. زینب نے بہت سے آنسو حلق کے رستے اپنے اندر اتار لیے. وہ رملہ سے کیا کہتی، اسے کیا بتاتی کہ وہ کچھ کہنے، کچھ بولنے کے قابل نہ تھی. آنسوؤں کا ایک سیلے رواں تھا جو اس کی آنکھوں سے ٹپکنے کی بجائے اس کے اندر گر رہا تھا. اس بہتے آبشار نے اس کی زبان بند کی ہوئی تھی. اس کے لفظوں کا راستہ روکا ہوا تھا. وہ اگر بولنے کی کوشش بھی کرتی تو اسے پھندا لگ جاتا، اس کا سانس رک جاتا. وہ تو بس ٹکر ٹکر بستر پر لیٹے احسن کو تکے چلی جا رہی تھی. اس کے ذہن میں تو بس یہ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں کر ہوا جیسے الفاظ کی گردان تھی. اس سے آگے سوچ کی پرواز چاہتی ہی نہ تھی. وہ احسن سے کیا کہتی، کیسے کہتی. میں ذرا گھر پر ایک فون کر کے آتی ہوں. رملہ کھڑی ہوئی تھی. اماں کو چند ہدایات دے دوں، وہ کھانا تیار کر لیں گی تو میں جا کر لے آؤں گی. وہ شاید جان بوجھ کر کمرے سے نکل گئی تھی. اس کا خیال غالباً یہ تھا کہ وہ دونوں اس کی موجودگی میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ سن نہیں پا رہے تھے. ان دونوں کے وہاں آنے سے قبل احسن کا کوئی دوست وہاں موجود تھا. انہیں دیکھ کر وہ بھی باہر نکل گیا تھا، اور اب رملہ کے وہاں سے جانے کے بعد ان کے درمیان تیسرا کوئی نہ تھا. زینب ایک گہرا سانس بھر کر آنکھیں موند کر لیٹے ہوئے احسن کو دیکھنے لگی. پھر اس کی نگاہ اس کے سرہانے کھلی کھڑکی سے باہر کھڑے درختوں کی ٹنڈ منڈ شاخوں سے الجھنے لگی. کتنے ہی لمحے یوں ہی رینگ رینگ کر آگے بڑھ گئے تھے جب احسن کی آواز نے اسے چونکا دیا. وہ اسے پکار رہا تھا. زینو، زینب. جی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی. ادھر آؤ میرے پاس. اس کی آواز میں بے تحاشا نقاہت تھی. زینب سست روی سے چلتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی. احسن نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو اس نے آہستگی سے تھام لیا. زینو. اس نے تھوک نکل کر اپنے لہجے کی نمی پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. جی. اس کی آواز رند گئی. پھر وہ اپنی سسکیوں پر قابو نہ پا سکی تھی. وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتا رہا. پلیز زینب. پھر وہ بولا تھا. میری شکست خوردہ اعصاب کو مزید اذیت میں مبتلا مت کرو. تم روتی رہو گی تو میں اس ناقابل بیان اذیت سے چھٹکارا حاصل نہ کر پاؤں گا. میں تھوڑی سی تسلی چاہتا ہوں زینو، تھوڑا سا حوصلہ. میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ خود کو حوصلہ دے سکوں، اپنے اعصاب کو تھپک سکوں. میری سوچ کا ہر تار اپنی آخری حد تک کھینچا ہوا ہے. میرا سانس رک رہا ہے.
زینب پلیز پلیز مجھے تسلی دو، میرا حوصلہ بڑھاؤ، میرے اعصاب کو تھپک کر سوچوں کے اس تناؤ کو ختم کر دو پلیز۔ زینب کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ اسے کیا حوصلہ دیتی، اس کی اپنی ہمتیں اس کے اندر دم توڑ رہی تھیں۔ اس کے ذخیرہ الفاظ میں تسلی اور تشفع کے تمام لفظ مٹے ہوئے تھے۔ ذہن میں جا بجا خالی خانے اس کا منہ چڑھاتے تھے۔ ایک خوبرو ڈاکٹر 2 نرسوں کے ساتھ غالباً راؤنڈ پر اندر آیا تھا۔ زینب خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تو اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ ڈاکٹر، وہ مدھم آواز میں بولا تھا، مجھے نیند کی اشد ضرورت ہے، میں کچھ دیر کے لیے دنیا سے غافل ہو کر سونا چاہتا ہوں، پلیز مجھے کوئی ٹرنکولائزر دے دیں۔ ڈاکٹر نے اس کا شانہ تھپک کر نرس کو کچھ ہدایات دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نرس اپنی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سرنج میں کوئی انجیکشن بھرنے لگی، پھر اس نے وہ انجیکشن احسن کو لگایا اور باہر نکل گئی۔ یہ اب سوئیں گے، انہیں ڈسٹرب مت کیجیے گا، اس نے جاتے جاتے زینب سے کہا تھا۔ وہ تو اپنی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے غالباً سنا بھی نہ تھا کہ نرس نے اس سے کیا کہا تھا۔ 2 ہفتے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ رملہ ان لوگوں کو اپنی گاڑی میں ہسپتال سے لے کر آئی تھی۔ احسن فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ زینب پچھلی سیٹ پر سامان کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دیگر سامان کے علاوہ 2 بیساکھیاں بھی تھیں جو اس کے گھٹنوں سے ٹکی ہوئی تھیں۔ رملہ اور احسن ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے مگر زینب جیسے ان کے بیچ نہ تھی۔ اس کا سارا دھیان ان 2 بیساکھیوں کی جانب تھا جو اس سے لگی ہوئی تھی۔ زینب کو ان سے دوزخ کی تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بدن لمحہ بلمحہ تپتا جا رہا تھا، اس کی روح جھلسنے لگی تھی۔ ساری عمر کا عذاب، ساری عمر کا عذاب۔ اس کی سوچ چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی۔ وہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ زینب، زین کہاں کھو گئی ہو؟ وہ حواسوں میں آئی تو اسے احساس ہوا کہ رملہ نہ جانے کتنی دیر سے اسے پکار رہی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ بہت چونک کر بولی تھی۔ رملہ اور احسن کو اس کی غائب تماغی سے اس کے جذبات کا احساس ہوا۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر چند لمحوں کے بعد رملہ بولی تھی، میں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں، سو گئی ہو کیا؟ نہیں، وہ کچھ تھکے تھکے سے انداز میں بولی۔ سو کیسے سکتی ہوں؟ سولی پر نیند آنا محض محاورہ ٹھہرا، ورنہ سولی پر نیند کس کو آتی ہے؟ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ آج کل تم کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہو، رملہ عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ خیر یہ بتاؤ گھر پر فروٹ وغیرہ ہیں یا راستے سے لے لیں؟ گھر پر؟ وہ سوچنے لگی۔ رہنے دو یار فروٹ وغیرہ کو، احسن بولا تھا۔ پھر وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ فی الحال جتنے پیسے بچتے ہیں بچانے چاہیے، کیوں زینب؟ تم گاڑی روکو، میں اتر کر لے لیتی ہوں۔ زینب نے اس کی مذاق میں کہی گئی تلخ بات کا جواب دینے کی بجائے بڑی سنجیدگی سے رملہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ رملہ نے ایک جگہ پھل وغیرہ دیکھ کر گاڑی سائیڈ میں کھڑی کی، پھر بنا کہے دروازہ کھول کر اتر گئی۔ بہت نائس عورت ہے، احسن بولا۔ آج کل کے اس مادہ پرست دور میں کون کسی کا اتنا خیال رکھتا ہے؟ زینب خاموش ہو گئی۔ نہ جانے احسن نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ وہ شاید ہر بات کا منفی پہلو دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ رملہ کچھ دیر میں پلٹ آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھلوں کے لفافے تھے جو اس نے پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ کتنے پیسے ہوئے رملہ؟ احسن نے شائستگی سے پوچھا تھا۔ خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی احسن صاحب، رملہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کے گھر عیادت کے لیے آنا تو تھا ہی، اور عیادت کے لیے خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا۔ بہت پرخلوص خاتون ہیں آپ، میں آپ کے جذبے سے متاثر ہوا ہوں، احسن بولا تھا۔ ہاں، اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ پرخلوص تو میں ہوں اور اپنی اس کوالٹی پر نازا بھی ہوں۔ میں اپنے ہر جذبے میں بہت فیئر رہتی ہوں، چاہے وہ جذبہ خلوص کا ہو، محبت کا یا نفرت کا۔ میرا ہر جذبہ بہت پیور ہوتا ہے، بناوٹ، تصنع اور جھوٹ سے پاک۔ زینب بری طرح کلس رہی تھی۔ اسے احسن کا رملہ کی یوں کھلی تعریف کرنا بہت ناگوار محسوس ہوا تھا۔ دوسری جانب رملہ کے الفاظ نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اسے احساس تھا رملہ نے ساری بات اسے سنانے کے لیے کہی ہے۔ وہ رملہ کی احسان مند ضرور تھی، لیکن اس کی باتوں ہی باتوں میں اصل بات جتا دینے والی عادت اسے زہر لگتی تھی۔ گھر آیا تو رملہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتری۔ میں سامان اندر کرتی ہوں زین، تم احسن بھائی کو سہارا دے کر اتارو۔ زینب بیساکھیاں لے کر اتری، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اس نے بمشکل احسن کے اترنے میں اس کی مدد کی، پھر اسے بیساکھیاں پکڑا لی۔ احسن کے چہرے پر ناقابل بیان اذیت کے تاثرات رقم تھے، پھر بھی وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس نے اتنے دنوں میں خود کو حوصلہ دینا، اپنی ہمت آپ بڑھانا سیکھ لیا تھا۔ بیساکھیوں کے سہارے وہ اندر چلا آیا۔ اس کے ہر قدم پر زینب کے دل میں برچھی گڑی تھی۔ بیساکھی کی ٹک ٹک اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسی تھی۔ احسن کو بیڈ تک پہنچا کر اس کی بیساکھیاں اس نے سائیڈ میں کھڑی کی۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ پھر اس کی جانب دیکھے بنا وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک رونا چاہتی تھی۔ وہ عجب غائب دماغی کی کیفیت کا شکار تھی۔ دن کس طرح گزر رہے تھے، رات کیسے کٹ جاتی تھی، اسے علم نہ ہو پاتا تھا۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ اپنے کام نپٹاتی پھرتی تھی۔ زندگی میں یک لخت ایک بہت بڑے خلا کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اس خلا سے زہر بھری تلخ نا امید سوچیں ہر وقت اس پر یلغار کیے رکھتی تھیں۔
طرح طرح کے سوال اس کے ذہن میں ابھرتے تھے جن میں کسی کا جواب اس کے پاس نہ ہوتا تھا۔ سب سے بڑا سوال تھا اب کیا ہوگا؟ وہ جواب نہ پا کر جھنجھلا جاتی۔ اس روز بھی وہ کسی معمولی سی بات پر جمیلہ پر برس پڑی تھی۔ وہ بیچاری سی مسکین عورت تھی، سر جھکا کر اس کی ساری بکواس سنتی رہی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ زینب بڑبڑاتی ہوئی کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بستر پر دراز احسن نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہوئی؟ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بات کیا ہونی ہے، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ یہ جمیلہ کچھ زیادہ ہی پر پرزے نکالنے لگی ہے، اچھا بھلا کام کرتے کرتے بگاڑ دیتی ہے۔ چاولوں میں اس قدر پانی ڈال دیا ہے کہ ان کی لئی سی بن گئی ہے، دال میں نمک زیادہ ہے، کبابوں کی صورت بگاڑی ہوئی ہے، دن بدن نکمی ہوتی جا رہی ہے۔ احسن نے ایک گہری سانس بھری، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھنے بیٹھنے اور بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہونے میں اسے ابھی حد درجہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زینب اسے بیٹھتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ زینو، وہ جو واپس مڑنے کا خیال کر رہی تھی، چونک اٹھی۔ ادھر آؤ، ذرا یہاں بیٹھو۔ اس کے لہجے میں خاص قسم کی سنجیدگی تھی۔ زینب اسے محسوس کرتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ زینو، وہ اس سے پرے کہیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوچ تھی۔ میں چند دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا اور کسی قسم کا کوئی غلط مطلب اخذ نہ کرنا۔ جی، وہ اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کہیے۔ زینب، میری حالت تم دیکھ رہی ہو، نہ جانے کب اس قابل ہوتا ہوں کہ روانی سے چلنا پھرنا شروع کر دوں، یا پھر سے جاب پر جانے کے قابل ہو سکوں۔ جمع شدہ رقم جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تم جانتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں فی الوقت ہر طرح کی بچت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جو اس پر سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچنے لگی تھی، چونک اٹھی۔ جی ہاں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ بجٹ تھوڑا کم کر دوں۔ کیوں نہ ہم کچھ عرصے کے لیے جمیلہ سے معذرت کر لیں؟ وہ قدرے شرمندگی سے بولا تھا۔ یہ 700-800 روپے جو ہم اسے دیتے ہیں ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں۔ زینب کچھ گمسم سی اس کا چہرہ تکنے لگی۔ جمیلہ کی تو اسے عادت بن چکی تھی، اس کے بغیر گزارا کرنے کا تصور سہانی روح تھا۔ لیکن وہ ہکلا گئی۔ جمیلہ بیچاری کے گھر کا چولہا ہی ان پیسوں سے چلتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ مجھے اس کا احساس ہے۔ یہ بیچاری تو بہت معصوم سی عورت ہے، اس کے ساتھ واقعی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں عارف صاحب سے کہہ سن کر اسے کہیں کام پر لگوا دوں گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ یوں سبھی بندوں کا رزق خدا دیتا ہے، ہم تو وسیلہ ہوتے ہیں۔ میں تو اصل میں تمہاری رضامندی چاہ رہا تھا۔ تم پر کام کا بہت بوجھ آ پڑے گا نا، کر لو گی یہ سب کچھ؟ وہ بے حد نادم نظر آ رہا تھا۔ زینب ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ مزید کچھ بھی کہے بنا وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کی اپنی مرضی کیا تھی، یہ اس کا رویہ بازبان خود کہہ گیا تھا۔